إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخليله وصفيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قليله هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قليله ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین گرامی، محترم बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीं ख़वातीन हज़रात, हम और आप जिस महीने से गुजर रहे हैं वो महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है। और आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है। मुहर्रमुल हराम से बहुत सारे तारीखी वाक़यात जुड़े हुए हैं। उनमें से एक सानिहा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा सानी का है। ये वो शख्सियत है, जब अदालत का जिक्र होता है या ज़ुहद वरा का जिक्र होता है
یا علم کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی شخصیت ہمارے سامنے ابھر کر کے آتی ہے. یہ وہی شخصیت ہیں جن کے سلسلے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لو كان بعدي نبی لكان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا. یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں شراب کے عادی تھے، شراب پیتے تھے، شرک کرتے تھے، مسلمانوں کے سخت دشمن تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ایک روح اور ایک دبدبہ رکھا تھا. ان کی پرسنالٹی ایسی تھی، ان کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ جب کہیں جاتے تھے تو لوگ بات کر رہے ہوتے تھے تو لوگ خاموش ہو جایا کرتے تھے. ان کی شخصیت ایسی تھی. بڑے جینیس قسم کے انسان تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اور یہ خواہش کرتے تھے کہ کاش عمر بن خطاب اسلام لے آئے. یہ وہی عمر بن خطاب ہیں جن کے سلسلے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائیوں میں دعا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بہذین الرجلین، کہ اللہ ان دونوں شخصیتوں میں جو زیادہ محبوب ہو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے، چاہے وہ ابو جہل ہو یا عمر بن خطاب ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے تو اسلام کو تقویت پہنچا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ محبوب تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچائی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے بڑے دشمن تھے. ان کو پتہ چلتا تھا کہ اسلام لے آیا ہے، ایمان لے آیا ہے تو ان کے در پہ ہو جاتے تھے، ان پر ظلم کیا کرتے تھے. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب کے اندر ذکر کیا ہے. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹھان لیا کہ میں آج محمد کو قتل کر ڈالوں گا، محمد کے اصحاب کا آج صفایا کر دوں گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تلوار لیا، راستے میں نکل پڑے. راستے میں جب نکلے عمر بن خطاب تو وہاں راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، ان کے اصحاب کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں. جب یہ بات اس شخص نے سنی اس نے کہا کہ عمر پہلے اپنا گھر کی خبر تو لو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہا کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں کہ تمہارے بہنوئی تمہاری بہن مشرف با اسلام ہو چکے ہیں. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے بلبلا پڑے. پہنچتے ہیں اپنے بہنوئی کے گھر، اندر سے آواز آتی ہے قرآن مجید کی، پڑھنے کی آواز آتی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب دروازے پر دستک دیتے ہیں لوگ اندر سمجھ جاتے ہیں عمر کی آمد ہو چکی ہے. پوچھتے ہیں کون؟ کہتا عمر، خطاب کا بیٹا. کہتے ہیں دروازہ کھولو. دروازہ کھولا گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ کیا سرگوشیاں ہو رہی تھی، کیا پڑھ رہے تھے؟ بہنوئی نے کہا صرف ویسے ہی ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے. کہا نہیں، تم کچھ پڑھ رہے تھے، کسی چیز کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کو مارا، حتیٰ کہ بہن کو بھی مارا. لیکن بہن نے کیا کہا کہ بھائی تجھے جو کرنا ہو کر لے، میں نے محمد رسول اللہ پر ایمان لے آیا ہے، اب میں اس ایمان سے پھرنے والی نہیں ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حوصلہ بھرا جب جملہ سنا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا جس صحیفے کی تلاوت کر رہی تھی وہ صحیفہ تو لے کے آؤ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بہن نے کہا کہ تم نجس ہو، تم ناپاک ہو، پہلے جا کر کے پاکی حاصل کر کے آؤ، اس کے بعد میں تمہیں یہ صحیفہ دوں گی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پاک ہو کر کے آتے ہیں. ہونے کے بعد عمر بن خطاب صحیفے کو لیتے ہیں. عمر بن خطاب زمانہ جاہلیت کے اندر پڑھنا بھی جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھنا شروع کی. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم یہ صفت پڑھنا تھا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا. ایک طریقے سے دھیرے دھیرے ان کے اندر ایمان ایک طریقے سے سمانے لگا. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ محمد رسول اللہ کا پتہ بتا دو.
ان کے ساتھیوں کا پتہ بتا دو۔ محمد رسول اللہ دار ارقم میں تھے، گئے دروازے کے پاس حاضر ہوئے، اس کے بعد دستک دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے سے دیکھا کہ عمر کھڑا ہے، باہر عمر کھڑا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی۔ حضرت حمزہ نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر خیر کے ارادے سے عمر آیا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر شر کے ارادے سے آیا ہے تو عمر کی تلوار سے عمر کی گردن ہی کو مار دیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ پوچھا گیا، عمر بن خطاب نے کہا خیر کے ارادے سے آیا ہوں، اللہ کے نبی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں عمر بن خطاب نبی کی گردن اڑانے گئے تھے، لیکن نبی کے آگے سر تسلیم انہوں نے خم کر دیا۔ یہ اسلام کی تاثیر ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عمر؟ یہ وہی عمر ہے جن کے اسلام لاتے مسلمانوں نے بے بانگ دہل اعلانیہ طور پر بیت اللہ کا طواف کیا، اس کے بعد وہاں نماز ادا کی۔ کون عمر؟ یہ وہی عمر ہے، یہ وہی عمر ہے کہ جنہوں نے اعلانیہ طور پر ہجرت کی۔ مسلمان جب ہجرت کیا کرتے تھے اس وقت اعلانیہ طور پر ہجرت نہیں کیا کرتے تھے، مخفی طور پر نکل جایا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا، تلوار لٹکائی، گئے بیت اللہ، طواف کیا، طواف کرنے کے بعد نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد مشرکین کے پاس آئے، مشرکین وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ میں جا رہا ہوں، میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، اگر کسی کے ماں اسے گم پائے یا کسی کی بیوی بیوہ ہونا چاہتی ہو یا کسی کی ماں یتیم ہونا چاہتی ہو یا کوئی یتیم ہونا چاہتا ہو تو عمر سے آ کر کے حرم کے آ کر کے باہر ملے اور عمر کو روک کر کے دکھائے۔ اللہ اکبر۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پرسنالٹی ہے، یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ کون عمر؟ یہ وہی عمر ہے جب سوچتے تھے، سوچ کے مطابق اللہ تبارک و تعالی حکم نازل کر دیتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ابا جان کچھ بھی سوچا کرتے تھے، ابا جان کے خیال میں کچھ آتا تھا، اللہ تبارک و تعالی اس خیال کو پورا کر دیتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت کے اندر شراب پیا کرتے تھے، اور جب اسلام میں آئے تو سوچا کہ شراب حرام ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی شراب کو حرام کر دے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سوچنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مراحل میں شراب کو حرام کر دیا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمهما اکبر من نفعهما۔ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا۔ اس کے بعد عمر کو تسلی نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کلیئرلی جو ہے اس کو حرام نہیں قرار دیا۔ پھر اللہ نے ایک آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر بھی عمر کو تسلی نہیں ہوئی، عمر کو جب تسلی نہیں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور کیا آیت کریمہ نازل کی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ پورا کلیئر طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا۔ یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے جن کی سوچ کی تائید رب ذوالجلال کرتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں وافقت ربی ثلاث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں میں میری موافقت کی۔ عمر بن خطاب چاہتے تھے کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خواہش کے مطابق قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل کی، کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا جائے، طواف کے بعد آدمی وہیں مقام ابراہیم پر آ کر کے نماز پڑھے۔ دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ امہات المومنین کے پاس لوگ آ رہے ہیں، ہر قسم کے لوگ آ رہے ہیں، فاجر قسم کے لوگ آ رہے ہیں، فاسق قسم کے لوگ آ رہے ہیں، نیک قسم کے لوگ آ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے نبی ہر قسم کے لوگ آپ امہات المومنین کے پاس آتے ہیں۔ اپنی خواہش کا اظہار کیا، اپنے رائے کا اظہار کیا کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کا حکم حاصل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خواہش کے مطابق پردے کا حکم حاصل کر دیا۔ اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب امہات المؤمنین سے کسی چیز کا سوال کیا جائے تو حجاب کے پیچھے سے سوال کیا جائے۔ یہ عمر ہے۔ کون عمر؟ یہ وہی عمر ہے کہ جب جنگ بدر میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی، اس کے بعد مشرکین قیدی بنا لیے گئے، 70 قیدی بنا لیے گئے۔ اس کے بعد قیدی بنانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، کہا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نرم دل انسان تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے لیا جائے، پیلنٹی دے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔
اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے رائے لی گئی. عمر فاروق نے کہا یا اللہ کے نبی یہ جو سرغنے ہیں یہ جو کفار ہیں ان کی گردن اچھے طریقے سے مار دیا جائے اور میرے رشتہ داروں کو میرے حوالے کرے, میں ان کی گردن مار دوں گا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا, لیکن ابو بکر نے کہا کہ ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تائید کر دی کہ عمر کی رائے درست رائے. یہ وہ عمر ہے. کون عمر؟ یہ وہ عمر ہے جن کو شیطان دیکھتا تھا, شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا. یہ وہ عمر ہے. سعید بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, امہات المؤمنین ایک مرتبہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, باتیں کر رہی تھی, نہ نفقہ پڑھانے کا مطالبہ کر رہی تھی. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں, دروازے سے دستک دیتے ہیں. امہات المؤمنین کو پتہ چل جاتا ہے عمر آئے ہوئے ہیں. امہات المؤمنین ڈر کر کے پردے کے پیچھے چلی جاتی ہیں. عمر آتے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگتے ہیں. اللہ کے نبی سے کہتے ہیں حضرت عمر کہ اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ امہات المؤمنین نے تمہارے بارے میں سنا, یہ ڈر کر کے پردے کے پیچھے چلی گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ زیادہ لائق ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرا جائے, مجھ سے نہ ڈرا جائے. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم مجھ سے کیوں ڈرتی ہو, اللہ کے نبی سے کیوں نہیں ڈرتی؟ تو امہات المؤمنین نے کہا کہ اللہ کے نبی سے زیادہ آپ سخت ہیں. اس کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفس بیدہ محمد, اے ابن خطاب اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, شیطان اگر تجھے کسی راستے پہ دیکھتا ہے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. یہ وہ عمر ہے میرے بھائی. اگر عدالت کی بات ہو, اگر صداقت کی بات ہو, اگر زہد و ورع کی بات ہو اور عمر کے چیپٹر کو نہ پھوڑا جائے, ایسا ہو نہیں سکتا. آدمی حضرت عمر کی سیرت کو پڑھے, دین کے معاملے میں حضرت عمر بڑے سخت تھے. آج ہم دین کے معاملے میں, عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز کر لیتے ہیں. عمر بن خطاب کمپرومائز نہیں کرتے تھے, دین کے معاملے میں بڑے شدید تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. ترمذی کی روایت ہے, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے, کہا ارحم امتی بامتی ابی بکر واشدهم فی امر اللہ عمر. اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت میں سب سے رحم دل جو ہے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے, اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے سخت اگر ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. دین کی حمیت اور دین کی غیرت اس قدر تھی کہ دیکھا کہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے حجرے کے پاس دو لوگ شور کر رہے ہیں, اور شریعت کے اندر منع ہے کہ حجرے کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کوئی شخص اپنی آواز کو بلند کرے. دو شخص اپنی آوازیں بلند کر رہے تھے. سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کنکر, میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا, ایک کنکر میری طرف آیا, میں نے نظر اٹھا کر کے دیکھا عمر بن خطاب سامنے ہے. عمر بن خطاب نے کہا صاحب دیکھو دونوں کو بلاؤ, کون ہے؟ دونوں کو بلایا گیا, دونوں آئے عمر بن خطاب کے دربار میں. عمر بن خطاب نے کہا اے لوگوں کہاں سے ہو تم لوگ؟ کہا کہ میں طائف کا رہنے والا ہوں. عمر بن خطاب نے کہا اگر تم میرے قبیلے سے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو. یہ عمر ہے. عمر دین کے معاملے اتنے سخت تھے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ منع کرتے رہے کہ اللہ کے نبی آپ ایسے منافق کی نماز پڑھ رہے ہیں جو دین اسلام کو برا بھلا کہتا ہے, جو آپ کو برا بھلا کہتا ہے, کیسے آپ کو گوارا ہے کہ آپ اس کے لیے مغفرت کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کی نماز جنازہ پڑھی. نماز جنازہ پڑھی. اس کے بعد نماز جنازہ پڑھنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ, جب اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل کی ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره, کہ آپ منافقین کے لیے اب نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے, ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی تائید اللہ تبارک و تعالی نے کر دی. یہ عمر بن خطاب ہے. کون عمر بن خطاب؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عدالت کے معاملے میں آپ دیکھیں, آدمی اگر خاندان کی بات آتا ہے اور اگر رشتہ دار کی بات آئے تو آدمی وہاں عدالت نہیں کرتا, وہاں عادل نہیں بن پاتا ہے, وہاں انصاف نہیں کر پاتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنروں کے ساتھ انصاف کرتے تھے, اپنے گورنروں کے ساتھ عدالت کرتے تھے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر ہیں. مصر کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ
ان کے لڑکے ایک مرتبہ گھڑ سواری کر رہے ہیں ایک شخص کے ساتھ جو غیر مسلم ہے. اس شخص کا گھوڑا حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کے گھوڑے سے آگے چل جاتا ہے. اس کے بعد عمر بن عاص کا لڑکا انہیں پیچھے سے کوڑا مارتا ہے اور کہتا ہے کہ میں معزز والدین کا بیٹا ہوں, تمہارا گھوڑا کیسے آگے چلا گیا؟ وہ شخص مدینہ آتا ہے اور پورا ماجرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسے بلاتے ہیں اور اس کے بعد اس شخص کو غیر مسلم کو کوڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے مارو, اپنا بدلہ لے لو. یہ عمر بن خطاب ہے, یہ ان کی عدالت کا حال ہے میرے بھائی. آج ووٹنگ سے پہلے کیا ہوتا ہے, آج جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے, کچھ نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی وہ جیت جاتے ہیں رعایا کی خبرگیری ختم ہو جاتی ہے, پبلک کچھ نہیں کر رہی, ابھی پروٹیسٹ چل رہا ہے. اس کے بعد ان کی مانگیں پوری نہیں کی جاتی ہے. لیکن عمر بن خطاب, اللہ اکبر, ایسا ہم نے حاکم نہیں دیکھا اور پوری تاریخ نے ایسا حاکم نہیں دیکھا. کیسا حاکم؟ رات کی تاریکی ہے, لوگ سو رہے ہیں, غفلت کی نیند میں ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے ساتھ, اسلم ان کے غلام کا نام ہے, چکر لگاتے ہیں, دیکھتے ہیں رات کی تاریکی ہے, ایک جگہ آگ جل رہی ہے. اس کے بعد پہنچتے دیکھتے ہیں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, یا صاحب الضوء السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اے روشنی والے تم پر سلامتی ہو. سلام کا جواب آتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اجازت مانگتے ہیں, کیا میں اندر داخل ہو جاؤں, کیا میں آ جاؤں؟ عورت کہتی ہے خیر کے ارادے سے آئے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ واپس چلے جاؤ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں ایک طرف بچے بھی لگ رہے ہیں, ایک طرف بچے بھی لگ رہے ہیں اور دوسری طرف آگ جل رہی ہے. آگ کو جو ہے ہانڈی وہاں رکھی ہوئی ہے. اس کے بعد عورت سے دریافت کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے, کیا ماجرا ہے, بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بچے بھوکے رو رہے ہیں اور ہانڈی میں کچھ پک نہیں رہا بلکہ صرف پانی ابل رہا ہے, اور میں پانی اس لیے ابال رہی ہوں تاکہ بچے اسے دیکھ کر کے یہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے اور وہ سو جائیں. اس کے بعد عورت کہتی ہے کہ اللہ ہمارے اور عمر کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. اللہ اکبر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سنت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمت ہو, عمر کو کیسے پتا چلے گا کہ تمہاری حالت یہاں یہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ عمر کو کیسے پتا نہیں چلے گا, عمر خلیفہ ہے اور ہم یہاں اس حالت میں, عمر کو کیسے پتا نہیں چلے گا؟ عمر دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور گودام میں جاتے ہیں, داخل ہوتے ہیں, وہ اشیاء لیتے ہیں اپنے کندھے پر, کہتے ہیں غلام سے لادنے کے لیے, کہتے ہیں اسلم میرے کندھے پر لاد دو. غلام کہتا ہے کہ امیر المومنین میرے کندھے پہ آپ لاد دیجیے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اسلم, کیا تم کل قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ کیا کل قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لے کر کے جاتے ہیں. اس کے بعد کھانا خود چولہے میں پھونکتے ہیں, کھانا وغیرہ بن جاتا ہے, بچے کھا لیتے ہیں, آرام سے سو جاتے ہیں بچے. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آتے ہیں. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا حال ہے میرے بھائی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتباع سنت اس قدر تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اوپر. آج اتباع سنت کے معاملے ہم پیچھے ہیں. کبھی آمین کہہ لی, کبھی نہیں کہا, کبھی رفع اگر کر لیا, کبھی نہیں کیا, کبھی ناف کے نیچے نیت مان لی, کبھی سینے کے اوپر باندھ لیا. اتباع رسول ہمارے یہاں نہیں ہے. اتباع رسول میں ہم اس میں بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں. عمر کو دیکھیں, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے پاس جاتے ہیں, حجر اسود کے پاس جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں عمر بن خطاب؟ کہتے ہیں انی اعلم انک حجر, میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے. اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے نہیں چومتا. اللہ اکبر. یہ اتباع رسول, یہ وہی عمر ہے جن کے اندر خوف اتنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, ڈر اتنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں عیسیٰ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اتنا روتے تھے کہ ان کے چہرے پر جو ہے لکیریں بن گئی تھی. یہ عمر بن خطاب تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر دے کہ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے سوائے ایک شخص کے, تو مجھے اس بات کا ڈر لگا رہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنے بڑے حکمراں ہیں, لیکن دیکھیں کتنے متواضع شخص ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. آدمی کے پاس پیسہ آ جائے, آدمی کے پاس مال آ جائے, اترانے لگتا ہے. وقت کا حاکم ہے, بادشاہ ہے وقت کا,
لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ 13 پیوند ان کے کپڑے میں لگے ہوئے تھے. یہ عمر بن خطاب, اللہ اکبر, کیسا خلیفہ ہم نے پایا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ آخری وقت ہے ان کا, فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. ابو لؤلؤ فیروز نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ کیا, خنجر سے حملہ کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلح پر گر گئے اور بعض صحابہ کو اس نے حملہ کیا ابو لؤلؤ فیروز نے. اس کے بعد خود پر بھی حملہ کر لیا اور مار لیا. عمر بن خطاب گرے ہوئے مسلح پہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نماز پوری کر لو. اللہ اکبر, ایسی سچویشن میں, ایسی حالت میں عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں نماز کو پوری کر لو. نماز کا خیال انہیں ہے. عمر بن خطاب کو گھر اٹھا کر کے لے جایا جاتا ہے, پسلیوں سے خون رس رہا ہوتا ہے عمر بن خطاب کا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے طبیب کہتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے, اے امیر المؤمنین وصیت کر دیجئے, کچھ آپ کا آخری وقت آنے والا ہے, ہو سکتا ہے آپ یہاں سے چلے جائیں. اس کے بعد آپ غور کریں, سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو. بیٹے سے کہتے ہیں, اے بیٹے حذیفہ بن یمان کو بلا کر کے لے آؤ, حذیفہ بن یمان کو بلا کر کے لے آؤ. وہ حذیفہ بن یمان وہ صحابی رسول جو صاحب السر تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے پوری لسٹ انہیں دی تھی. حذیفہ بن یمان بلائے گئے, عمر کے دربار میں حذیفہ آئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے حذیفہ, اور اس وقت عمر کے پسلی سے خون رس رہا سا. کہتے ہیں اے حذیفہ یہ بتاؤ اللہ کے نبی نے منافقین کی لسٹ میں میرا نام لیا تھا کہ نہیں. حذیفہ بن یمان رونے لگتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی, اے اللہ کے نبی, کہتے ہیں عمر بن خطاب اللہ کے نبی نے آپ کا نام نہیں لیا ہے. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر کے لیے مطمئن ہوتے ہیں. اس کے بعد اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں, اپنے بیٹے سے کہتے ہیں ایک خواہش باقی رہ گئی ہے, اور وہ خواہش کیا ہے؟ اے میرے بیٹے جاؤ ام المؤمنین کے پاس, عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ, اور ان کے پاس جانے کے بعد یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین کا حکم ہے, یہ کہنا کہ ام المؤمنین آپ کے بیٹے کی ایک درخواست ہے, آپ کا بیٹا چاہتا ہے کہ اپنے ساتھی کے بدل میں ان کو دفن کر دیا جائے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جاتے ہیں. جانے کے بعد حضرت عائشہ سے ایز اٹ از یہی بات کہتے ہیں. اس کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اجازت دے دیتی ہے, کہتی ہے ٹھیک ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں. آنے کے بعد جب عمر سے کہتے ہیں کہ اماں نے اجازت دے دی ہے, عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد اپنے چہرے کو زمین پر رکھ دیتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب اپنے چہرے کو زمین پر رکھ دیتے ہیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا نہیں جاتا ہے. باپ کا سر اپنے گود پر رکھتے ہیں. رکھنے کے بعد عمر بن خطاب رہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو, میرے سر کو گود پہ کیوں رکھ رہے ہو؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ عمر کو معاف نہ کرے اللہ تبارک و تعالی, چھوڑ دو اسی حال میں, سر کو چھوڑ دو. رحمک اللہ یا عمر, اے عمر اللہ آپ پر رحم فرمائے. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آخری وصیت کر کے اس دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں. آخری وصیت کیا ہوتی ہے؟ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے یہ دیکھنا کہ حذیفہ میرے جنازے میں شریک ہوتا ہے کہ نہیں. اگر حذیفہ میرے جنازے میں شریک ہو جائے تو مجھے اپنے ساتھیوں کے بدل میں دفن کرنا. اگر حذیفہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کر دینا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ابا جان کی لاش کو ایک طریقے سے میں اپنے ابا جان کو لے کر کے جاتا ہوں. اس کے بعد میری نظر حضرت حذیفہ پر پڑتی ہے. اس کے بعد نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لی جاتی ہے کہ اے اما آپ کا بیٹا عمر دروازے پہ ہے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے, کیا آپ اس کی اجازت دیتی ہیں؟ اس کے بعد حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اجازت دے دیتی ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے بغل میں دفن کر دیے جاتے ہیں. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سی تاریخ کی ایک طریقے سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی زندگی کے مطابق چلنے کی توفیق دے.